اچھا انیس صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسٹیٹ لائف کی پالیسی لینے کے لیے دماغی طور پہ مکمل طور پہ تیار ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اسٹیٹ لائف سے ڈیتھ کلیم لینا، یعنی اگر خدا نخواستہ پالیسی ہولڈر کی وفات ہو جائے تو اس کے وارثان کے لیے جو کلیم لینا بہت مشکل ہوتا ہے، یا پھر اگر کسی پالیسی ہولڈر کی جو پالیسی ہے اس کی قسطیں مکمل ہو جائیں اور اس کا میچورٹی کلیم کا ٹائم آ جائے تو میچورٹی کا کلیم لینا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اسٹیٹ لائف کے جو نمائندگان ہیں وہ بڑے چکر لگواتے ہیں، تو اس لیے ہم پالیسی جو ہے نا نہیں لینا چاہ رہے، ہم یہ فائدہ جو ہے اس سے تھوڑا دور ہی اچھے ہیں، تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ ایاز صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ میں ایسا سوال کرنے والے افراد سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ سنی سنائی بات پہ یقین کرنے سے بہتر ہے کہ آپ عملی طور پہ ہمارے آفس کو وزٹ کریں۔ صحیح۔ سننا اور سن کے اس بات کو مان لینا آسان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقت کا سامنا بھی آپ کو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے زونل آفیسز موجود ہیں جہاں پہ آپ آ کے عملی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف سیکشن بنے ہوئے ہیں، ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ متعلقہ امور جو ہیں وہ اچھے طریقے سے انجام دیے جاتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سم ٹائم غلطی ہو سکتی ہے ہمارے کسی امپلائی کی، سستی ہو سکتی ہے، غفلت ہو سکتی ہے، تو اس کے جو سرزنش کی جاتی ہے اور سدباب کیا جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے، ایسا سچ نہیں ہے، سم ٹائم ہو بھی جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ جو ہمارے مستعد جو ہمارے مینیجران ہیں وہ پالیسی ہولڈرز کو بہتر سے بہتر خدمات دینے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ صحیح۔ اور جہاں تک بات ہے کلیم سیٹلمنٹ کی، تو ہمارے اعداد و شمار اس بات کے گواہ ہیں، صحیح۔ جو کہ آپ ہمارے بزنس رپورٹ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ گزشتہ سال 32 ارب روپے سے زیادہ ہم نے کلیم کی مد میں ادا کیا ہے۔ صحیح صحیح۔ انیس صاحب، وہ جو ویڈیو ہے جس میں آپ نے ساری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ اسٹیٹ لائف جو ہے پر منٹ بھی کتنا جو کلیم ہے وہ پے کر رہا ہے اپنے جو بیمہ دار ہیں ان کو، تو وہ ویڈیو اس کے ساتھ نتھی ہو جائے گی، اٹیچ ہو جائے گی، جو ناظرین ہیں وہ اس ویڈیو کے بعد وہ ویڈیو دیکھ سکیں گے۔ تو آپ مزید کیا ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں کہ جو نمائندگان ہیں، دراصل معذرت کے ساتھ نمائندگان کی طرف سے تو کوئی سستی یا کاہلی ہو سکتی ہے، یا کوئی جو ہے نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن ادارے کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہے نا اس ویڈیو کے بعد جو ہمیں آپ کو اعداد و شمار والی ویڈیو دکھانی ہے، اس کے ساتھ ہم بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی اٹیچ کر دیں گے جس میں ہمارے بہت سارے کلائنٹس کو ڈیتھ کلیم اور میچورٹی کے کلیم ملے ہیں، تو آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جینون لوگ ہیں جن کو ڈیتھ کلیم یا میچورٹی کلیم جو ہیں وہ دیے گئے ہیں ادارے کی طرف سے۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی جڑ تک پہنچیں، آپ سارا کچھ جاننے کی کوشش کریں تاکہ آپ مکمل طور پہ مطمئن ہو کر پالیسی لے سکیں۔ اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، پچھلے 52 سال سے یہ پالیسی کا جو ادارہ ہے جو انشورنس فراہم کر رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے تعاون سے، مطلب وفاقی حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کی گارنٹر ہے، جو بھی پالیسیاں یہاں پہ ہوتی ہیں، تو یہ مکمل طور پہ ایک جو ہے محفوظ ترین ادارہ ہے۔ اور انیس صاحب مزید آپ کو الیبوریٹ کر دیتے ہیں کہ اگر نمائندگان کی طرف سے کوئی فرائض میں کوتاہی ہو جائے یا کوئی غلطی ہو رہی ہو یا کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہو، تو یہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادارے میں مسائل ہیں۔ یہ مسائل دیکھیں، انسان ہے، جہاں پہ بھی انسان ہوں گے وہاں انسانوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مسائل ہوں گے۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور انسان جو ہے وہ کبھی بھی غلطی کر دیتا ہے، کوتاہی کر دیتا ہے، سستی کر دیتا ہے۔ تو انیس صاحب، اصل میں لوگوں کے جو تحفظات ہیں وہ یہ ہیں کہ نمائندگان جو ہے وہ چکر بڑے لگواتے ہیں۔ مطلب اگر وہ کسی دور دراز علاقے میں پورے پاکستان میں کہیں پر بھی کسی ریموٹ ایریا کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ رہتا ہے جہاں پر اس کی زونل آفس تک ایکسیس جو ہے وہ ذرا مشکل ہے یا بہت دور ہے زونل آفس، تو ہمارے نمبر بھی حاضر ہیں، وہ آپ بھی پیشکش کر دیں لوگوں کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نمائندگان جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، میں اب کیا یہاں پہ بات کروں کہ لوگ جو ہیں نہیں اپنی آخرت اور دنیا سنوارنے کی طرف نہیں جاتے، تو اس میں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے نمائندگان کی، اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون کس طرح کسی کو ڈیل کرتا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے۔ کسی کو کوئی اچھی نیت کے ساتھ، خلوص نیت سے اپنے کسٹمرز کو ڈیل کرتے ہیں، پروفیشنلزم سے ڈیل کرتے ہیں، پیشہ ورانہ خدمات انجام دیتے ہیں اور اپنے مفاد کو ہمیشہ مینیمائز رکھتے ہیں، صحیح۔ تو وہ تو بہت اچھی خدمات دے رہے ہوتے ہیں۔ اب
ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے بہترین سورس جو ہے نا وہ آپ کا کسی بھی ادارے کا ویب سائٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہماری ویب سائٹ ہے statelife.com.pk. جی جی. وہاں پہ تمام تفصیلات موجود ہیں. کلیم آپ نے کیسے کرنا ہے, اس کلیم کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور ہمارے چینل پہ بھی انیس صاحب ہر طرح کی ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے, اور اسٹیٹ لائف کی جو ویب سائٹ ہے اس کا جو تراشا ہے, اس کا جو اسکرین شاٹ ہے وہ بھی اسکرین پہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, ناظرین کو. تو ہمارے چینل کو بھی آپ وزٹ کر کے اس کے اندر سے ہر چیز آپ کو مل جائے گی. پلے لسٹ آپ نے ابھی سیٹ کی تھی جہاں پہ آپ میچورٹی کلیم کو کیسے حاصل کرنا ہے, ڈیتھ کلیم کو کیسے حاصل کرنا ہے, تو ناظرین وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اس سے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ عملی طور پہ کیا انہوں نے اقدام کرنے ہیں جس کے تحت وہ کلیم کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا. صحیح. اس کام کو سہل کرنے کے لیے, اس کام کو اچیویبل بنانے کے لیے آپ کو اس کی گائیڈ لائنس پہ عمل کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس کو پورا کرتے ہیں تو احسن طریقے سے آپ کا کام مکمل ہو جاتا ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اسٹیٹ لائف پے ماسٹر ہے. صحیح. اسٹیٹ لائف میدان عمل میں بہت سی بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ اسٹیٹ لائف نے کلیم سیٹلمنٹ کی ہیں. صحیح. اگر کہیں پہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو اس میں کچھ وجوہات ہوتی ہیں. کنسیلمنٹ آف فیکٹس کا معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کوئی بات چھپا لیتے ہیں ادارے سے, کوئی پردہ پوشی کرتے ہیں یا غلط بیانی سے کام لیتے ہیں, وہ چیٹنگ کے زمرے میں آتا ہے. تو ایسی صورت میں تو آپ کا جو سرمایہ ہے وہ ضبط ہو جاتا ہے. صحیح. چیٹنگ تو ظاہری بات ہے, غلط بات ہے, لیکن وہ ایسے معاملات میں ہوتے ہیں, وہ ہر کوئی تو نہیں ایسا کچھ کرتا. تو میدان عمل میں اگر دیکھا جائے تو اسٹیٹ لائف کا کوئی ثانی نہیں ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی پالیسی ہولڈر پالیسی لے رہا ہے تو اسے مکمل طور پہ اپنی جو معلومات ہیں یا اپنی صحت کے متعلق معلومات ہیں, اپنی معاشی معلومات ہیں, جو بھی ہے وہ مکمل طور پہ سچ اور جو ہے نا حق جو بھی معلومات ہیں وہ فراہم کرنی چاہیے ادارے کو. اس کے علاوہ یا صاحب یہ میں بتانا چاہوں گا کہ سب سے بڑا ایک جو سیکیورٹی ہے آپ کے لیے وہ ہے ضمانت. صحیح. اب ہمارے پالیسی کی فائل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ضمانت وہاں پہ درج ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کی ضمانت دے رہی ہے. صحیح. ایکٹ کے تحت. صحیح. تو ایسا اس میں کوئی ابہام یا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ ایک ایگریمنٹ ہے, آپ باقاعدہ طور پہ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں. اور اسٹیٹ لائف کی مالی حیثیت بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ گزشتہ سال ابھی اسٹیٹ لائف نے 286 ارب روپے کا جو ہے وہ کلیکشن کی ہے. آگے اس کی انویسٹمنٹس کی ہیں. مطلب انیس صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے سال کے اندر اسٹیٹ لائف نے تقریباً $1 ارب جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے بیمہ داروں سے, پریمیم یا انسٹالمنٹ یا نئی پالیسی کی مد میں. ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے. صحیح صحیح صحیح. تو انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن میں خوش آمدید. میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی. ناظرین, اسٹیٹ لائف کو پے ماسٹر کہا جاتا ہے کیونکہ کلیم چاہے میچورٹی کا ہو یا ڈیتھ کا, لون کا ہو یا پھر سرنڈر کا, اسٹیٹ لائف اپنے بیمہ داروں کو کلیم کی بروقت ادائیگی کو ہمیشہ یقینی بناتا ہے. اسی لیے اسٹیٹ لائف کو پے ماسٹر کہا جاتا ہے. اسکرین پر نظر آنے والے اعداد و شمار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹیٹ لائف مالی طور پہ انتہائی مستحکم ادارہ ہے جو اپنے پالیسی ہولڈرز کو بروقت کلیم کی ادائیگی کرتا ہے, جس میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ سال میں اسٹیٹ لائف نے 32 ارب 8 کروڑ 22 لاکھ 85 ہزار روپے کی ادائیگی کی ہے. اسی طرح آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ پر منتھ اسٹیٹ لائف کیا ادائیگی کر رہا ہے اور پر ویک کیا ادائیگی کر رہا ہے, پر ڈے, پر آور, پر منٹ, اور اگر ہم پر سیکنڈ کی بات کریں تو 1031 روپے پر سیکنڈ اسٹیٹ لائف کلیمز کی ادائیگی کر رہا ہے, جس میں میچورٹی کلیم 698 روپے پر سیکنڈ بنتے ہیں اور ڈیتھ کلیم جو ہے وہ 333 روپے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی جانب سے خوش آمدید. آج ہمارے آفس میں موجود ہیں سید ریحان صاحب. انہوں نے اپنی یہ پالیسی 20 سال پہلے لی تھی اور آج یہ پالیسی میچور ہو رہی ہے. آج ہم ان کے تاثرات جانیں گے کہ یہ عرصہ کیسے گزرا, ان کو اسٹیٹ لائف کی پالیسی کی سروسز کیسی لگیں, اور کیا یہ ریکمینڈ کریں گے لوگوں کو کہ وہ بھی اسٹیٹ لائف کی پالیسیز لیں. تو میں گزارش کروں گا جناب سید ریحان صاحب سے کہ وہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازیں. جناب.
میرا نام سید محمد ریحان ہے. میں منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس سے میرا بلانگ کرتا ہوں. گورنمنٹ آف پاکستان کا ملازم ہوں کلیریکل سٹاف میں. آج سے 20 سال پہلے میں نے یہ پالیسی لی تھی جب ایک دوست نے مجھے بتایا تھا اس کے بارے میں. تو 20 سال کے عرصے کا پتہ بھی نہیں لگا اور اس پالیسی کے مکمل ہونے پہ میں بہت خوش ہوں کیونکہ اس پالیسی کی وجہ سے میں نے اپنے 2 بچوں کو ایک اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھا رہا ہوں, جس کی وجہ سے میں دوسرے تمام دوستوں کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اس طرح کی پلاننگ ضرور کریں لائف کے اندر. تو میں نے بھی اس وقت یہ پلاننگ 20 سال پہلے کی تھی جس کا مجھے بینیفٹس ہو رہے ہیں اور جس سے میں بہت ذہنی طور پر مطمئن ہوں اور گھریلو معاملات بھی میرے بہت زیادہ اچھے ہیں اسی وجہ سے. کیونکہ ظاہر ہے بچے جب آپ کے آج کے دور میں پڑھ جائیں تو اور آپ کو کیا چاہیے, یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے. کیونکہ انسان کے پاس جتنی مرضی دولت ہو اگر بچے ہی ان ایجوکیٹڈ ہوں تو اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں, وہ یوں ہی ضائع ہو جاتی ہے. اصل دولت یہی ہے کہ بچے پڑھیں. تو میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں اور میں انہی پالیسیوں کی بنیاد پہ ہی بچوں کو پڑھا رہا ہوں ماشاءاللہ. کیونکہ میں نے بتایا کہ میں کلیریکل سٹاف میں ہوں تو میری جیسے جیسی سیلری بڑھتی جاتی تھی میں پالیسی لیتا جاتا تھا اور اسی طرح میں نے اسٹیٹ لائف کی تقریباً 5 پالیسیاں لے لیں ماشاءاللہ. اور وہ ساری جو ہیں وہ یہ پہلی پالیسی ہو گئی ہے تو ساری بہت کم عرصے میں وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہو رہی ہیں. تو میں سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ ضرور اس طرف آئیں, سوچیں اور مستقبل کی پلاننگ کریں. اچھی مینجمنٹ سے ہی آپ اپنا اچھا گھر چلا سکتے ہیں. یعنی آپ کے مطابق فائنینشیل پلاننگ کا ہونا بہت ضروری ہے جس کے آپ کو جو ہے اچھے نتائج ملتے ہیں. فائنینشیل پراسپیرٹی کی صورت میں آپ خوشحال ہوتے ہیں, آپ کو اخراجات مکمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. ویسے ریحان صاحب آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ نے یہ پالیسی کب لی تھی؟ ماشاءاللہ ابھی بھی آپ سٹل ینگ ہیں. کس ایج میں آپ نے یہ پالیسی لی تھی؟ میں نے یہ آج سے 20 سال پہلے لی تھی جب میری شادی ہوئی تھی. ایک دوست نے مجھے اس کے بارے میں مشورہ دیا تھا. مجھے بالکل پالیسی وغیرہ کا کچھ نہیں پتا تھا, میں بالکل سادہ آدمی ہوں اور آج تک سادہ ہی ہوں. اچھا. تیزی ہوشیاری کچھ نہیں ہے, لیکن اس دوست نے مجھے گائیڈ کیا تو مجھے سمجھ میں آ گئی بات. تو آج سے 20 سال پہلے لی تھی اور 20 سال بعد بھی میں آج ینگ ہی ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو مجھے راز بتا دیں آپ کی ایج کیا ہے اس وقت؟ میری ایج اس وقت 46 ہے. ماشاءاللہ. 26 سال کی عمر میں پالیسی لی. 5 میرے بچے ہیں. تعلیمی لحاظ سے میں سول انجینئر ہوں. اچھا. لیکن جاب میں کلیریکل کی کر رہا ہوں. صحیح. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے تو میں نے اچھی پلاننگ کر کے پالیسی کی بنیاد پہ اپنا یہ سوچا تھا اس وقت آج سے 20 سال پہلے کہ یہ پالیسی میرے بچوں کی شادی یا بچوں کی تعلیم میں کام آئے گی. تو وہی ہوا. آج میرے بچے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی جو لاہور کی ایک بہت معروف یونیورسٹی اور مہنگی یونیورسٹیوں میں شامل ہے ماشاءاللہ. جہاں پہ بڑی ہائی لیول کے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں. تو میں ایک چھوٹا سا کلرک ہو کے وہاں پہ اپنے 2 بیٹوں کو تعلیم دلوا رہا ہوں انہی پالیسی کی بنیاد پہ, اسی پالیسی کی بنیاد پہ. اور میری کوئی یعنی سورس آف انکم نہیں ہے, ایک سیلری ہے چھوٹی سی اور لیکن کیا تھا کہ میں اس میں سے 2000 روپے پر منتھ نکالتا تھا. صحیح. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج میں خوش ہوں بڑا کہ FSC کرنے کے بعد جب میرے بچے 2 انہوں نے کہا کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ سارے UMT میں جا رہے ہیں بابا ہم نے بھی, تو میں نے بڑی خوشی سے انہوں نے کہا بیٹے آپ بھی UMT میں جاؤ. تو میں نے بھی انہیں UMT میں داخل کرا دیا. تو بچے بھی خوش تو ہم بھی خوش. یعنی کہ اس سے ملنے والی رقم آپ کے کام آ رہی ہے. کام آ رہی ہے, تعلیم کے لیے کام آ رہی ہے. زبردست. تو کیونکہ ویسے تو آپ نہیں جمع کر سکتے, اتنی مہنگائی ہو گئی. تو میرا خیال ہے میں سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کے بارے میں سوچیں اور پازیٹیولی سوچیں. یہ واقعی بڑی اچھی چیز ہے اور مضبوط ارادے کے ساتھ سوچیں اور ایک مضبوط ارادے کے ساتھ پیسے نکالیں. اور ایک انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کے بچے ہوں گے, فیملی ہوگی, تو آپ کو ایک وقت کے اوپر جب یہ پیسے ملتے ہیں تو آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ ویسے تو آپ پیسے نہیں اتنے جمع کر سکتے آج کے دور میں. ایسا ہی ہے. تو یہ میں سب کو. اور ناظرین ہمارا سلوگن ہے اسٹیٹ لائف کی بیمہ پالیسی ایک تابندہ روایت نسل در نسل. اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا ریحان صاحب سے کہ آج یہ مستفید ہو رہے ہیں اسٹیٹ لائف کی پالیسی جب میچور ہوتی ہے تو اس کی اکٹھی رقم آپ کو مل جاتی ہے. تو آپ اتنے مطمئن ہیں کہ اپنی جو سیکنڈ جنریشن ہے جو آپ کی ماشاءاللہ ابھی بچے ہیں آپ کے, آپ ان کی بھی پالیسیز لیں گے؟
میں انشاءاللہ تعالیٰ میرے 5 بچے ہیں اور میں ان کی سب کی بڑی اچھی ہینڈسم اماؤنٹ کی بڑی پالیسیز لوں گا ماشاءاللہ، جو کم از کم 1 کروڑ ایک بچے کی ضرور میں لوں گا ماشاءاللہ، تاکہ وہ ان کی مستقبل میں ان کا ساتھ دیں. اور یہ میرا پکا ارادہ ہے کیونکہ میں نے تو چھوٹی پالیسی سے گیم سٹارٹ کی تھی, تو بچوں کو تو میں چاہوں گا کہ وہ اچھی پالیسی لیں. تو میں ضرور ریکمینڈ کروں گا ساروں کو کہ اپنی فائنینشیل پوزیشن دیکھتے ہوئے چاہے چھوٹی لیں, کوئی چھوٹی لے سکتا ہے تو چھوٹی لیں, وہ کیونکہ بندی رقم آئے گی آپ کو فائدہ دے گی. ویسے آپ پیسے نہیں جمع کر سکتے, ایسا ہی ویسے آپ کے بلا وجہ یوں ہی اخراجات ہو جاتے ہیں منتھلی بیس پہ, ویسے ہی 2-4 ہزار بندے کا یوں ہی خرچ ہو جاتا ہے. تو یہ اگر آپ کم سے کم 2-3 ہزار بھی مہینے کا نکال لیں تو سال کا 35-36 ہزار نکالیں تو آپ کو اچھی پالیسی لے کے آپ اپنے بچوں کا مستقبل بنا سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ میرا ماشاء اللہ جی, بہت شکریہ ریحان صاحب, آپ نے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج آپ ہمیں موقع دے رہے ہیں خدمت کا, اور انشاءاللہ بہت جلد یہ چیک آپ کے ہاتھ میں ہوگا. آج ہم اس پروسیجر کو مکمل کر لیں گے, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی جانب سے خوش آمدید. میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسٹیٹ لائف کی کارکردگی کا عملی ثبوت دیں گے. ایک وہ وعدہ جب پالیسی لیتے وقت کیا جاتا ہے کہ میچورٹی ڈیٹ پہ آپ کو لم سم رقم دی جائے گی, تو آج وہ وعدہ پورا ہونے کو ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا محمد افضل صاحب, جنہوں نے آج سے 20 سال پہلے پالیسی لی تھی, اور ان کی مدت تکمیل پہ آج ہم ان کو ان کی میچورٹی کا چیک ڈیلیور کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں مرزا صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے تاثرات جو ہیں وہ ان کا اظہار کریں, اور بتائیں کہ یہ 20 سال کا عرصہ کیسے گزر گیا اور انہوں نے اسٹیٹ لائف کی اس سروس کو کیسا پایا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مرزا محمد افضل ہے. میں خود سول انجینئر ہوں اور ایک آرگنائزیشن میں ڈپٹی جنرل مینیجر ہوں. میں نے 2002 میں سپتمبر 2002 1 ستمبر 2002 یہ شاد آباد پالیسی لی تھی, اور کافی عرصہ ریگولر قسطیں جمع کراتے رہے, اور الحمدللہ ابھی میچورٹی ہوئی تو پچھلے سال فائنل قسط جمع کروائی, اور جو پروسیجر ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اس سال پھر 1 سال کا لیپس کر کے ہم حاضر ہوئے. انیس مہدی صاحب سے کسی ذریعے سے ملاقات ہو گئی. ان کا ایگزمپلری بیہیویئر تھا, اور انہوں نے مجھے پیپر کی اٹیسٹیشن, دوسرے طریقہ کار, ساری چیزوں میں گائیڈ کیا. اگر یہ نہ مجھے گائیڈ کرتے تو مجھے پرابلم رہتی. کام تو ہو جایا کرتے ہیں لیکن صورت کے ساتھ فاسٹ ٹریک پہ یہ کام ہو گیا. آج مجھے یہ الحمدللہ ان کی کوششوں کے ساتھ یہ چیک مل گیا ہے, اور ٹائملی مل گیا. 13 اکتوبر کو میں نے یہ پالیسی کا پریمیم کا سارا کچھ جمع کروا دیا تھا. آج 10 تاریخ کو یہ چیک مجھے ڈیلیور ہو گیا ہے. I am thankful to you, all of State Life people and Mr. Anis Mahdi. Thank you very much for all of you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ سید مزمل حسین شاہ ہے. کوٹ پنڈی داس, تحصیل فروز والا, ضلع شوقپور کا میں رہشی ہاں. میرے ایک محترم نے مینو یہ مہربانی کی تھی میرے تے, انہیں کہا جی پالیسی کرو, بیمہ پالیسی اسٹیٹ لائف کی, اور انہوں نے میری بڑی مدد کی تھی. میں 24,127 روپے ماہانہ قسط میری بنتی سی سالانہ, وہ میں دیندا رہا جی. تے 7 قسطاں میں دتیاں نے 18 تک, اور اس تو بعد میں قسطاں دے نہیں سکتا, حالات مسلط ہو گئے سن. تے اج میری بیٹی دی شادی سی, پرسوں میری بیٹی دی بارات 7 جون نو, لہذا میں بیمہ پالیسی والوں کی محنت کی تھی. انہوں نے میرے پیسے 2,58,201 روپیہ عطا کر دیتا ہے, یعنی میرے دیتے ہوئے پیسے تو کم از کم 70-80 ہزار روپیہ زیادہ میں مل گیا. میری بیٹی دے کم آ گیا, لہذا میں بیمہ پالیسی والوں کا بہت شکر گزار. ہر بندے کو میرا مشورہ ہے کہ بیمہ پالیسی کراؤ. اگر خدا نخواستہ نہیں بھی دیتی جاتی بیمہ پالیسی توڑ دیں ہو تو پھر بھی تہاڈی رقم بھی جی قسطاں نال تسی دتی سال بعد 10,000 20,000 50,000 جی دیتی ہے وہ بھی ساری,
ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਖ 2-4 ਲੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਿਲ ਨਿਰੀ, ਕਦੀ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿਲ ਤੇ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ। ਅਨੀਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਪਾਸ कराता है 2,58,201 रुपया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये पैगाम यार उन सब दोस्तों के लिए है कि जो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं और उसमें वो शशोपंज का शिकार रहते हैं। मैंने 2002 में ये इंश्योरेंस करवाई थी। यंग थे उस वक्त और एक ग्रुप था और उस वक्त हम इतना सीरियस नहीं थे इस मामले में, तो सब दोस्तों ने बस ऐसे हल्ला गुल्ला किया और वो आ गए और यहाँ पे हमने आके करवाई। और मैं आज जब यहाँ पे चेक लेने आया हूँ जो कि ये इन्होंने मुझे दिया है, जो हकीकत की शक्ल में आज मेरे सामने है, तो मैं आज ये सोच रहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि अब हमें कोई ज़्यादा देर नहीं, 6 माह या साल पहले हम आए थे, कोई प्रीमियम देते हुए टाइम नहीं लगा, कोई मामला नहीं बना और ये आज चेक मेरे पास है। तो मेरी सब उन दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्हें अपने आने वाले वक्त में जो हैंड टू माउथ हैं उनको कोई मामला नहीं है ऐसे जहाँ पे उनको लगे कि ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा पैसे हम अवेल कर सकते हैं, तो मेरा ये उनको मशवरा होगा कि वो सब दोस्त जो हैं वो इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। इसमें बहुत फ़ायदे हैं, बहुत सारे मसाइल जो हैं हमारे इसमें हल हो जाते हैं। जब हम मेचोरिटी में आते हैं, अपनी एज में उस हिस्से में आते हैं, तो फिर हमें एक ऐसी ज़रूरत होती है कि जो हमें कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से कोई मदद मिले। तो छप्पर तो ऊपर से ऐसे फटते नहीं हैं, तो ये फिर ऐसे ही हमें मिलते हैं पैसे। तो ये सबसे गुजारिश है, ये ज़रूर करवाएं। जज़ाकल्लाह जी। अनीस मेहंदी भाई ने इसमें हमारी बहुत हेल्प की जी, अल्लाह इन्हें खुश रखे, इनको जज़ाए खैर दे, और आप लोग भी इनसे ताउन करें, इनसे करवाएं। ये बहुत ज़्यादा यार ताउन करते हैं, भाइयों की तरह सारे मामलात करते हैं और मैं इनसे बहुत बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मालियाती इदारे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जानिब से खुशामदीद। मैं हूं एरिया मैनेजर अनीस मेहदी। आज हमारे ऑफ़िस में मौजूद हैं जनाब परवेज़ अमीन साहब, जो कि आज तशरीफ़ लाए हैं सिर्फ अपने मैच्योरिटी क्लेम को प्रोसेस करने के लिए। ये पॉलिसी इन्होंने 20 साल कबल ली थी और आज इनकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है। हम इनसे जानेंगे कि ये 20 साल का अरसा कैसे गुज़रा, इनको स्टेट लाइफ की खिदमात जो हैं वो कैसे दी गई, और ये क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पब्लिक को कि ये पॉलिसी लेनी चाहिए, और कुछ सजेशन देना चाहें बेहतरी के लिए। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब परवेज़ अमीन साहब से कि वो अपनी कीमती आरा से हमें नवाजें। जनाब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम परवेज़ अमीन है और मैं 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिसी होल्डर हूँ स्टेट लाइफ की। और ये 2 पॉलिसियाँ थी मेरी, एक वाइफ की लाइफ इंश्योर्ड थी और एक मेरी अपनी पर्सनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा स्मूथ सेलिंग हुई मेरे लिए। तो ये एक्सपीरियंस, आज मैच्योरिटी की डेट है मेरी और प्रोसेस भी बड़ा स्मूथली हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस दौरान मैंने फेस किया प्रॉब्लम स्टेटस डेस्क पे, उनकी ज़रा ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है कि वो पब्लिक के साथ ट्रू मैनर में उनको डील करें। अगर कोई प्रॉब्लम है उनके साथ तो मिस गाइड करने के बजाय वो सही गाइड करें। मिसाल के तौर पे मुझे अल्फला बैंक की पेमेंट्स की प्रॉब्लम आई, लास्ट में मैंने 2 पेमेंट की, उनका वो स्टेटस कहते हैं जी हमारे पास नहीं आया। तो बजाय इसके कि वो मुझे सही गाइड करते हुए ये कहते कि आप आईटी डिपार्टमेंट में जाएं, उन्होंने मुझे कहा जी बैंक के स्क्रॉल प्रिंट हमें ला कर दे। अब मैं या कोई भी क्लाइंट वो इधर खड़ा है जैन मंदिर में, वो अगर बुरे वाला से आया हुआ है और वो बैंक के स्क्रॉल कैसे लाएगा। तो ये एक ज़रा थोड़ी सी उनको गाइडेंस की ज़रूरत है और ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है और गाइडेंस की भी ज़रूरत है, और उनको अक्सर औकात उनको कहते सुनने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो हो गया फिर आईटी में जब आप गए जी, अल्हम्दुलिल्लाह आईटी वाले बड़े वो काइंडफुल हैं। पहले भी मुझे पिछली एक थी मेरी एक पुरानी 2009 में फ़िनिश हुई थी, उसमें भी आईटी वालों ने मुझे अपना रिकॉर्ड निकाल के वहाँ से अपडेट करके दिया था
दे आर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी काइंड, और वहाँ से मेरा मसला हल हो गया था। बहरहाल जी, आपने जो अभी सजेशन दी है इनकी ट्रेनिंग बिहेवियर को मज़ीद बेहतर करने के लिए, तो आपकी ये आवाज़ पहुंच गई है हमारे अरबाब इख्तियार को, और वो इंशाल्लाह बेहतर खिदमात के लिए ऐसे अफराद को तैनात करेंगे जो कि बहुत ही वेलकमिंग हो, और जो भी आने वाले स्टेट लाइफ के पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको बेहतर अंदाज से उनकी बेहतर रहनुमाई कर सकें। ये तो आपकी आवाज़ पहुंच गई है, इंशाल्लाह इस पे काम भी होगा। दूसरा सर ये बताइएगा कि क्या आप इसको बचत करने का एक बेहतरीन ज़रिया समझते हैं कि ये बचत एक अच्छी चीज़ है, इसी बहाने स्टेट लाइफ की पॉलिसी के ज़रिए आपकी मुस्तकबिल में आपको इकट्ठी रकम मिल जाती है जो कि आपके काम आती है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि बचत के हवाले से ये कैसी मुनज़्ज़म हिकमत अमली है? जी ज़रूर, ये बचत इस तरह है, ये कंपल्सरी सेविंग में ये चीज़ आ जाती है कि यू आर बाउंड टू पे दिस प्रीमियम टाइमली, और आगे जाके आपको आने वाले वक्त में ये एक बेहतरीन माली इमदाद साबित होती है, बैकअप बन जाता है, बैकअप बन जाता है। अब जैसे इस स्टेज में मैं जब रिटायर्ड मेरी कंडीशन हो चुकी है, मुझे ये एक हैंडसम अमाउंट हाथ आने वाली है। मैंने बहुत सी जगह पे पेमेंट्स करनी है, पेंडिंग की हुई थी इस दिन के लिए, माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो जाएगा। यानी कि ये तयशुदा वक्त पे मखसूस रकम को हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, ठीक है, और उसके साथ साथ ख़ानदान को भरपूर मुआशी तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता रहता है इन बिटवीन पॉलिसी जब तक आपकी चलती रहती है। बिल्कुल। तो एक हमारा स्लोगन है परवेज़ साहब, स्टेट लाइफ की बीमा पॉलिसी एक ताबिंदा रवायत नस्ल दर नस्ल। आज आपको इस पॉलिसी का जो है वो फ़ायदा पहुंच रहा है इकट्ठी रकम मिलने की सूरत में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी स्मूथली गुजरा, और आज आप बहसीयत कह लें कि सर्वाइवल बेनिफिट हासिल कर रहे हैं मैच्योरिटी की रकम वसूल करते हुए। तो क्या आप दूसरों को सजेस्ट करेंगे कि ये पॉलिसी लेनी चाहिए, ख़ास करके अपनी फैमिली में, अपने जो बच्चों में, क्योंकि एक तजर्बा आपने हासिल किया है और आप आने वाले वक्त में लोगों को ताकि अच्छा इसका फ़ायदा मिल सके, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी ज़रूर, मैं अपनी फैमिली के जो दूसरे अरकान हैं, मतलब मेरी बेटी है उनकी फैमिली ग्रो कर रही है, बच्चे हैं उनकी फैमिली ग्रो कर रही है, उनके लिए मेरा यही मशवरा है कि वो भी ये इस सेविंग में, इस प्रोग्राम में अपने आप को शामिल करें, इन्वॉल्व करें, ताकि आगे जाके उनको कोई माली एआनत मिल सके। बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब, आपने बहुत जो फीडबैक दिया इस हवाले से मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और इंशाल्लाह हम आपको मुस्तकबिल में भी बेहतर से बेहतर खिदमात देने की कोशिश करेंगे। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया सुल्तान है और मैं हाफिज़ मोहम्मद इरफान की वाइफ हूँ। मेरे शौहर ने यहाँ से बीमा पॉलिसी करवाई थी स्टेट लाइफ की अनीस मेहदी साहब से। उनकी अचानक से किस्तें जमा करवा रहे थे, अचानक से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद आज मुझे ये अपनी जो रकम है मुझे मिल चुकी है स्टेट लाइफ की तरफ से, और साथ में मंथली वजीफ़ा भी मिलेगा जो तकरीबन साल में 37-38 हज़ार रुपये होगा, जिससे मेरे बच्चों के काम आएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से सलाम अर्ज़ है। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मैं शादरा का रिहायशी हूँ। तो मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 45 ईयर्स है। मेरे पास बहुत से लोग आए कि सर पॉलिसीज़ करवा लें, पॉलिसी करवा लें, तो मेरे जहन में यही बात होती थी कि ये सब फ्रॉड है। मगर फिर एक दोस्त के कहने पर मैंने पॉलिसी करवा ली। अब उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप जीवन साथी पॉलिसी करवाएं, तो जबकि मुझे पता ही नहीं था कि जीवन साथी भी कोई पॉलिसी होती है, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप ना जीवन साथी पॉलिसी करवा लें। तो मैंने जो है उनके कहने पर एक जीवन साथी पॉलिसी करवा ली, जिसकी किस्त सालाना 72,000 कुछ थी। ठीक है, तो 31 अगस्त 2021 को मैंने ये पॉलिसी ली, और ठीक 4 माह बाद 31 दिसंबर 2021 को मेरी वाइफ अचानक से फ़ौत हो गई, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही रंजो गम का लम्हा था, और मैं बहुत शौक था उस वक़्त कि ये हुआ क्या है। दिसंबर की छुट्टियां थी, मेरी वाइफ अपनी वालदा के घर छुट्टियां गुजारने आई थी। जुम्मे का दिन था 31 दिसंबर। अचानक मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हुई है। मेरी सास और उसका मेरा साला
میری وائف کو میو ہاسپٹل لے گئے, مجھے کال کی. جس وقت میں ہاسپٹل پہنچا تو اس وقت میری وائف اس دنیا فانی سے جا چکی تھی, اور میں شدید رنج و غم میں مبتلا ہو گیا, پریشان ہو گیا. اس کے بعد اللہ کا حکم تھا, ماننا پڑتا ہے. جو اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہی جانا ہے. میں ہوں, آپ ہیں, کوئی بھی ہے, بچہ بوڑھا جوان, سب نے ہی جانا ہے اس دنیا سے. اس کے وفات ہونے کے 8-10 دن کے بعد میں نے جو ہے اپنے جنہوں نے کی تھی, جن صاحب نے میری یہ پالیسی کی تھی, انہیں میں نے مطلع کیا کہ سر اس طرح آپ نے پالیسی کی تھی اور وہ میری وائف جو ہے فوت ہو گئی ہیں. تو انہوں نے وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا اچھا چلیں دیکھتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, جو بھی طریقہ کار ہے, ڈاکومنٹیشن جو بھی ہوگی. تو میں تقریباً 3 ماہ تک ان کو مسلسل فون کرتا رہا اور وہ ٹال مٹول کرتے رہے. تو سب سے پہلے تو مجھے یہی گمان تھا کہ یہ فراڈ ہوتا ہے, تو میں نے کہا شاید میرے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے. پھر میں نے ادھر دوستوں سے بات کرنا شروع کی کہ سر میں نے پالیسی کروائی تھی. تو کہنے لگے اچھا یار میں کچھ کرتا ہوں. پھر میں نے نیٹ پہ ہیڈ آفس کا نمبر نکالا. ادھر میں نے سب سے پہلے معلومات لی کہ میں نے پالیسی کروائی ہے, یہ میری پالیسی ہوئی بھی ہے کہ نہیں. تو مجھے ادھر سے کنفرم ہو گیا کہ میری پالیسی ہوئی ہے. پھر مجھے کسی دوست نے انیس مہدی صاحب کا نمبر دیا. میں نے انیس مہدی صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں اپنے معاملے سے آگاہ کیا. تو انیس مہدی صاحب نے مجھے کہا کہ جب آپ فری ہوں آپ میرے آفس آ سکتے ہیں, جو رہنمائی میں دے سکتا ہوں, جو آپ کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہوگا میں کروں گا. تو میں انیس مہدی صاحب کے پاس پہنچا اور سب سے پہلے انیس مہدی صاحب نے اظہار تعزیت کی, اور جو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں تعاون کروں گا, میں رہنمائی کروں گا, انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا اور بے لوث کیا. ٹھیک ہو گیا. جیسے جیسے وہ میری رہنمائی کرتے رہے میں جو ہے یہ کرتا رہا اپنے معاملات کو. تو بالآخر ایک وقت آیا کہ مجھے ڈیتھ کلیم کا چیک مل گیا جو کہ 11 لاکھ کا تھا. اب مجھے پھر انیس مہدی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہ آپ کو چیک مل گیا ہے, اب جو 55 لاکھ کی میچورٹی ہے وہ بھی آپ کو ملے گی جب 20 سال پورے ہو جائیں گے. تو میں پھر سے پرزور اپیل کروں گا کہ اسٹیٹ لائف ایک ادارہ ہے, پاکستان کا ادارہ ہے. اسٹیٹ جس کے ساتھ آ گیا وہ اسٹیٹ پاکستان ہے, یہ کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے. تو جس کسی نے بھی پالیسی کروانی ہو وہ اسٹیٹ لائف سے پالیسی کروائے. اور اب تو آن لائن پیمنٹس جمع ہو جاتی ہیں, آن لائن چیک ہو جاتا ہے کہ آپ کی پالیسی ہے نہیں ہے. فراڈ والا کنسیپٹ ختم ہو چکا ہے. فراڈ اسٹیٹ لائف ادارہ نہیں کرتا. فراڈ اگر ہوتا ہے تو وہ ایجنٹ کرتا ہے جو آپ سے پیسے لے کے جمع نہیں کرواتا, خود کھا جاتا ہے. اسٹیٹ لائف نہیں کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسٹیٹ لائف کے پاس آپ کے پیسے جمع ہوں اور آپ کو پیسے نہ ملے, ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہوتا ہے. تو میں سب سے پرزور اپیل کروں گا کہ اسٹیٹ لائف سے اپنا پالیسی کروائیں اور انیس مہدی صاحب سے رابطہ کریں. تو چیک مجھے مل گیا, چیک کی میں تصویر لگا رہا ہوں, آپ چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے بھی رابطہ کرنا تو آپ کو نمبر چاہے مل جائیں گے, آپ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بہترین بتاؤں گا کہ واقعی ایسا ہوا ہے, اس میں کوئی دھوکہ فریب نہیں ہے. السلام علیکم, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نبیل زاہد ہے. میں نے 2019 میں اپنے بچوں کی پالیسی کے لیے اسٹیٹ لائف کی رابطہ کیا انیس مہدی صاحب سے. تو وہ ہمارے گھر آئے تو انہوں نے میری مسز کو دیکھا تو وہ ڈائلسس پیشنٹ تھی. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مسز کی بھی پالیسی لیں, این ڈی پالیسی, آپ کو تحفظ ملے گا. تو ہم نے وہ پالیسی لی. تو اس کے بعد 2022 میں میری مسز کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد ہم نے ڈیتھ کلیم کے لیے اسٹیٹ لائف میں رابطہ کیا. تو ہمارا سارا کام احسن طریقے سے ہو گیا, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی, سب کچھ احسن طریقے سے ہو کے تو اماؤنٹ جو ہے ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئی. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے بھی پالیسی لیں, بلکہ شادی ہو اسی وقت لے لیں تاکہ آپ کو آنے والے بچوں کے کام آئے. اور میں یہی کہوں گا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. انیس مہدی صاحب سے رابطہ کریں. بہت شکریہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मालियाती इदारे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से खुशामदीद। मैं हूँ एरिया मैनेजर अनीस मेहदी। डियर व्यूअर्स, आज हमारे ऑफिस में हमारी मोहतरमा क्लाइंट मिस आसिया रिजवान साहिबा मौजूद हैं। इन्होंने ये पॉलिसी आज से 20 साल पहले ली थी, सन 2003 में, और 2023 में इनकी पॉलिसी मैच्योर हुई है। इस मैच्योरिटी के मौके पे हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि एक सफ़र जिसका आगाज़ 2003 में किया था वो उसका एहतताम हो चुका है, और इनके हाथ में आज इनकी मैच्योरिटी का चेक मौजूद है। इनके तासुरात जानना चाहेंगे कि ये 20 साल का अरसा कैसे गुज़रा और इन्होंने हमारी सर्विसेज को कैसा पाया, और ये क्या हमारे व्यूवर्स को रिकमेंड करेंगी इंश्योरेंस पॉलिसी। जी मैडम, फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। 20 साल का अरसा बहुत जल्द गुजर गया, पता ही नहीं चला, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इससे फ़ायदा होता है। और आप दो लोगों को रिकमेंड करेंगी? हाँ जी, लोग लेनी चाहिए ये? जी लेनी चाहिए। ठीक है। और आपको जो मैच्योरिटी हासिल करने में कोई दुश्वारी पेश आई? नहीं, बिल्कुल कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। ठीक है। आसानी से इजीली मिल गई है। कितनी आप सालाना इंस्टॉलमेंट देती है? चेक ज़रा करीब करके हमें दिखाएं ज़रा। 3072 रुपये देती थी। अच्छा, छोटी थी मैच्योरिटी, लेकिन मुझे बहुत ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, मेरे काम आई है, और 20 साल का पता ही नहीं चला। ये सबको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक हो गया। यानी 3072 पे आप सालाना प्रीमियम पे करती रही जी जी, और मैच्योरिटी पे 2,16,640 रुपये आपको जो है वो जी मिले। जी। तो आप मुतमईन है कि जो आपने सेविंग की है उसका नेमुल बदल आपको मिल जी गया। जी बिल्कुल। और ये बिल्कुल। बचत करने का एक बेहतरीन तरीकाकार था जिसपे आप कारबंद रहते हुए जी जी बिल्कुल। आपने मुनज़्ज़म अंदाज से बचत की है। अपने तई आप नहीं कर सकती थी जी बिल्कुल। खुद आपके अगर चाहती भी तो पॉसिबल नहीं था। कुछ सालों बाद आप जो है ना वो उससे मुनहरिफ हो जाती हैं, उसकी सेविंग को कंटिन्यू ना रख पाती। तो ये बचत का भी एक बेहतरीन बहुत अच्छा तरीका है। और अब आप फील कर रही होंगी कि जो आपने 3000 रुपया सेव किया था, अगर आपकी 6000 होती तो इसकी अमाउंट डबल हो जाती। जी बिल्कुल। 4,32,000 रुपया आपको मिल रहा होता। अगर 6000 होता तो इससे 12,000 होता तो फिर आपकी 9 लाख के करीब पेमेंट पहुंच जाती। जी जी। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना फीडबैक दिया, थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आपने मुलाहिजा किया कि स्टेट लाइफ के पॉलिसी होल्डर्स जिनकी पॉलिसी का मुद्दत का दौरानिया जब मुकम्मल होता है तो उनको मैच्योरिटी का चेक दिया जाता है। तो आप भी देर ना करें और सोचें इसके बारे में और इस पर अमल करें। हम स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर्स पर रब्ता करें ताकि हम आपको बेहतर प्लान जो है वो गाइड कर सकें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मालियाती इदारे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से खुशामदीद। मैं हूँ एरिया मैनेजर अनीस मेहदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असगर अली साहब, जो कि मराका से तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने आज से 20 साल पहले स्टेट लाइफ की पॉलिसी ली थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है। और मैच्योरिटी प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए आज ये अपने वालिद गिरामी के साथ हमारे ऑफ़िस में तशरीफ़ लाए हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये अपना फ़ीडबैक दें कि 20 साल का अरसा कैसा गुज़रा और इन्होंने स्टेट लाइफ की पॉलिसी की जो अब रकम मिलेगी वो इनके किस कदर काम आ रही है, और क्या ये लोगों को इस हवाले से सजेस्ट करेंगे कि पॉलिसी लेनी चाहिए। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब असगर अली साहब से कि वो अपनी कीमती आरा पेश करें। जनाब मोहतरम असगर अली साहब। मेरा नाम असगर अली है, मैं एक ड्राइवर हूँ। मैंने पॉलिसी जमा करवाई थी, आज मुझे वो पॉलिसी मिल रही है। आप खुश हैं? माशाल्लाह। हाँ जी, मैं खुश हूँ। आप लोगों को इस हवाले से ताकीद करेंगे कि वो पॉलिसी लें अपने मुस्तकबिल के लिए? लोगों को बताऊँगा ये पॉलिसी के हिस्सा लें। ठीक हो गया। मैं कमाल सिंह गुज्जर बोल रहा जी, मराके तो। मेरी पैदाइश इंडिया दी है जी, तो 2 सन 46 की मेरी पैदाइश है। तो मैं उतों माजर होकर आया, इतने आन पॉलिसी कराई, अल्लाह ताला कामयाब किया। तो कोई ऐसी गल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती चाहिए सानू। अच्छा काम है। मेरे अपना पोते की बेटे की पॉलिसी सी, फौत हो गया। उस तो बाद मेरे पोते के नाल आया पॉलिसी इतने लैन वास्ते, वो मिल गई। उस तो बाद मेरा बेटा है, उनकी पॉलिसी आज मुकम्मल हो गई है। तो मैं आज दफ्तर आया अनीस साहब को। मैं अनीस साहब को फार्म लैके दफ्तर लैके आया वहाँ, तो पुर कराने वास्ते उन्होंने कोल बैठा उन्होंने। मैं बहुत पहला जी लोगों को कहांगा कराओ,
ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मालियाती इदारे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जानिब से खुशामदीद। मैं हूँ एरिया मैनेजर अनीस मेहदी। आज हमारे ऑफिस में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अशरफ अराई साहब। इन्होंने जीवन साथी पॉलिसी 2003 में ली थी। अनफॉर्चुनेटली इनकी मिसिस का इसी साल इंतकाल हो गया और आज से 4 माह पहले इन्होंने उनका डेथ क्लेम हासिल कर लिया था। क्योंकि जीवन साथी में 2 बार अदायगी होती है डेथ की सूरत में, और आज इनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी की तारीख़ है, तो ये मैच्योरिटी क्लेम प्रोसेस करने के लिए हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं। और मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये अपने तासुरात जो हैं वो शेयर करें हमसे, और जो मशवरा देना चाहते हैं हमारे नाजरीन को वो भी दें। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद अशरफ साहब से कि वो हमें अपनी कीमती आरा से नवाजें। जनाब मोहम्मद अशरफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं मराका गांव से बिलोंग करता हूँ, जो बहरिया टाउन लाहौर के पास है। तो आज से 20 साल पहले मैंने ये स्टेट लाइफ की पॉलिसी ली थी, 2003 की बात है। तो अभी माशाल्लाह 20 साल पूरे हो गए हैं। तो अभी इसी साल ही मेरी मिसेस की डेथ हुई थी, तो अनीस साहब ने बड़ी फेवर दी और बड़ा इन्होंने अच्छा किया काम कि मुझे डेथ क्लेम जो है स्टेट लाइफ से लेके दिए, जो अमाउंट बनती थी। तो आज मेरी ये दूसरी जो है मैच्योरिटी भी इसकी हो गई है 2023 में। तो आज मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि आज से 20 साल पहले मैंने जब ये ली थी तो उस वक्त मैं इसका प्रीमियम जो दे रहा था सालाना, वो दे रहा था 7,740 रुपये। तो उस वक्त के हिसाब से, तो क्योंकि उस वक्त सैलरीज भी कम थी, इतनी ज़्यादा इनकम नहीं थी, लेकिन फिर भी हम बचत करके 7,40 में मतलब दे रहा था हर साल। तो फिर यानी मुझे किसी ने बताया ही नहीं है ये चीज़ का कि इसमें थोड़ी अपग्रेड भी हो सकती है या इसमें कुछ पैसे अपना ज़्यादा भी ऐड कर सकता है। अगर मुझे किसी ने बताया होता या किसी ने अच्छी ये गाइडलाइन दी होती तो उससे तक 2, 4, 5 साल के बाद मैं इसमें ज़्यादा पैसे शुरू कर देता, तो आज मुझे इसके ज़्यादा बेनिफिट मिलता, ज़्यादा पैसे मिलते। तो मैं तो यही अपने भाइयों को सबको मशवरा यही दूंगा कि अपने इनसे आप इन टच रहें, अनीस साहब से। तो इसमें जो है ना मैक्सिमम जो है ना इसमें अपने से होनी चाहिए। मतलब शुरू में बंदा जो देता है उस वक्त बंदे के हालात कुछ और होते हैं, वक्त के साथ साथ बंदे की इनकम बढ़ जाती है तो बंदा अफोर्ड कर सकता है, दे सकता है। तो इसमें फिर फ़ायदा यही है कि एट द एंड बंदे को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और जो मैंने ये ली थी जीवन साथी पॉलिसी, इसमें भी यही है कि मतलब 2 हम कवर थे, कपल दोनों ही। तो बस मेरी मिसेस की डेथ हो गई इसी साल, तो उनकी फिर जो डेथ क्लेम का मुझे मिला था, चेक मिला था, पेमेंट मिली थी। तो आज इंशाल्लाह ये भी मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मतलब फ़ाइल जमा करवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस पर भी मुझे अच्छी खासी अमाउंट मिल जाएगी। लेकिन मतलब कहने का ये है कि अगर बंदा मुझे अभी मिलने हैं 7,740 का अगेंस्ट जो मेरी बनती है, तो अगर मैं इसको 7 ज़्यादा पैसे देता या ज़्यादा इसको बढ़ा लेते तो आज इसकी ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिल जाते, ज़्यादा फ़ायदे मिलते। तो ये मैं यही भाइयों को दोबारा यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जो आपका कंसर्न एजेंट है या जो भी कंसर्न आपकी अथॉरिटीज़ हैं उनसे रब्ता ज़रूर रखें, तो आपको एट द एंड आपको ना इसका ज़्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है ना, मेरे यही पैगाम है। तो और ये ज़रूर जीवन साथी पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए, इसमें फ़ायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। क्योंकि मैंने तो यही देखा कि इसमें मतलब नुकसान कोई नहीं आपका क्या, आप क्योंकि सालाना तो आप देते रहते हैं, साथ साथ जब बंदा जंग होता है तो अपनी इनकम के हिसाब से बंदा दे सकता है, कोई इसमें ज़्यादा बात नहीं है। जब बंदा हमारे जैसा बंदा बिल्कुल एट द बूढ़ा हो जाए, रिटायर हो जाए तो फिर तो इसलिए उसको जो एंड पे पैसे मिलते हैं तो वो इसके किसी काम आ जाएंगे। कोई बच्चा है या कोई और जो बाकी ज़िंदगी की ज़रूरियात है तो उसमें फिर काम आएंगे। बस मेरा तो यही मैसेज है। और अनीस साहब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मेरी बड़ी फेवर की। पहले भी मुझे वो सारा कुछ मेरे इन्होंने क्लेम किया, डेथ क्रेडिट का जो सारा फॉर्मेट इन्होंने किया। तो आज भी इंशाल्लाह मैं इनको ये दे रहा हूँ। तो उम्मीद है कि ये अच्छी फेवर देंगे अपने इदारे से लेके। मैं तो बहुत मशकूर हूँ इनका जी, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये एक अपनी ड्यूटी के साथ साथ अल्लाह की मखलूक की खिदमत भी कर रहे हैं और इसी सदक़े अल्लाह ताला इनको और नवाज़े दी। मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, मोहम्मद अशरफ साहब का ये कहना था कि आप एक ही पॉलिसी पे इक्तफ़ा ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो मईशत की सूरत हाल है उसमें हमारा जो पैसा है उसकी बेकदरी बहुत ज़्यादा हो रही है गुज़िश्ता कई सालों से। अगर आप एक ही पॉलिसी पे इक्तफ़ा करते हैं, वही प्रीमियम आप देते रहते हैं,
تو وہ موجودہ صورتحال کے تحت آنے والے کل میں ملنے والی جو اکٹھی رقم ہے وہ آپ کے لیے ناکافی ہوگی. تو آپ کو چاہیے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی پالیسی کو انہانس کریں یا مزید نئی پالیسی لے کے اپنے مستقبل میں ملنے والی رقم کو بڑھائیں. اور ظاہری بات ہے کہ آپ کی ضروریات بھی بڑھتی رہتی ہیں, ذمہ داریاں بڑھتی رہتی ہیں, اخراجات بڑھتے رہتے ہیں, اور زمانے کے حساب سے آمدنی بھی اسی حساب سے بڑھتی رہتی ہے. تو آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پریمیم آپ اسٹیٹ لائف کے ساتھ طے کر لیتے ہیں ویسے تو وہ بائی ڈیفالٹ وہی رہتا ہے, آپ خود بڑھائیں گے تو وہ پالیسی کا پریمیم بڑھے گا, یا نئی پالیسی لیں گے تو پھر آپ کو موجودہ صورتحال کے تحت بہتر ریٹرن مل سکے گا. تو یہ تھا آج کا ہمارا فیڈ بیک. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. محمد اشرف صاحب کی مفید مشورے بھی آپ نے سنے ہوں گے. تو آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے, اور یہ ضمانت کی شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے, اور آپ اس تراشے میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈرڈ مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز اگر کوئی ہوں نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.